السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه۔ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اس میں وہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے بارے میں وصف صفات بیان فرمائی وہ اہل سنت والجماعت ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اسی طرح مانتے ہیں، ان کا انکار نفی نہیں کرتے۔ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے استعمال کردہ جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، اس کے اصل معنی اور اصل موضوع سے اس کو تحریف نہیں کرتے، وہی معنی لیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ولا يلحدون في اسمائه وآیاته، اور نہ ہی یہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں الحاد کرتے ہیں، اصل معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف یہ لوگ مائل ہوتے ہیں۔ ولا یکیفون، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے حوالے سے یہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اس کی مخلوق کے صفات کے ساتھ مثال دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ اب امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، ہم کیوں یہ اعتقادات ہم کیوں رکھتے ہیں؟ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ، بے شک کیونکہ وہ جو پاک ہستی ہے، سبحان کا معنی ہے پاک ہستی ہے، کیونکہ وہ پاک ہستی ہے کیا ہے؟ لا سمیع لہ، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ سمیع اسم سے سمیع، جی ہم نام نہیں ہے۔ ولا کفء لہ، اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ ولا ند لہ، اور نہ ہی اس کا نظیر ہے، نہ ہی اس کا نظیر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نام، اللہ رب العزت کے صفات ہم اسی طرح مانتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت پاک جو ہستی ہے اس کا نہ ہم کوئی نام ہے اور نہ ہی کوئی کفء، یہ کوئی ہم برابر، ہم پلہ، ہمسر جسے ہم کہتے ہیں۔ ولا ند لہ، اور نہ ہی کوئی نظیر ہے۔ اللہ رب العزت ہر ناحیے سے، جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں یکتا واحد ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، یعنی صفات میں بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لا سمیع لہ، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ مخلوق کے نام جیسے نہیں ہیں، اگرچہ کچھ نام ایک جیسے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت حی ہے، اللہ رب العزت حی ہے، اور بندوں کے بارے میں یا جاندار کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ حی ہے، لیکن یہ جو حی اور یہ حی زندہ ہونا، ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حیات الگ چیز ہے، اور بندوں کی جو حیات ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، اگرچہ نام استعمال ہوتے ہیں۔ لا سمیع لہ، اللہ تعالیٰ کے ہم نام نہیں ہے۔ نام کا معنی وہی پورا معنی پایا جانا، اگرچہ کچھ نام اللہ رب العزت نے خود مخلوقات کے لیے استعمال کیا، لیکن ان ناموں میں بھی صرف یہ نام کی حد تک ہے، بلکہ اس کا معنی میں کوئی بھی معنی اللہ رب العزت کے معنی کے ساتھ نہیں ہے، جس کی ہم نے مثال دی آپ کو، واضح مثال ہے۔ اللہ رب العزت کے نام اسماء حسنہ میں سے کیا ہے؟ الحی ہے، الحی القیوم،
اور جو زندہ ہیں ان کو بھی حی کہتے ہیں، یہ بھی حی ہے اور یہ بھی حی ہے، لیکن کیا یہ حی اللہ رب العزت کا حی زندہ ہونا مخلوق کے زندہ ہونے کے ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کا حی ہونا الگ ہے، کما یلیق بجلالہ، اور مخلوق کے جو کیا نام ہے ان کا زندہ ہونا، اس کی جو زندگی ہے وہ اپنے حساب سے ہے۔ ولا کف لہ، اور نہ ہی اس کا ہمسر ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کوئی برابر نہیں ہے، جس کا اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں صراحتاً فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے برابر میں کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی مد مقابل میں نہیں۔ وَلَا نِدَّ لَهُ، ند بھی آپ کے کیا نام ہے، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ند مقابلے میں، برابر کا معنی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رب العزت نے اس کو جو کیا نام ہے جو عزت جو مقام دیا تھا، ان میں ایک چیز یہ اس میں الفاظیت بہت زیادہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں اگر آپ پڑھیں نا، اس میں ایک چیز آپ کو یہ ملیں گے، ان کے جو جملے ہیں نا وہ مسجع ملیں گے۔ مسجع کا معنی یہ ہے ہر جملے کے جو آخری جو الفاظ ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ عربی لغت میں بھی ماہر اور قوی ہیں، اور آپ عام طور پر الفاظ کے مترادفات کئی ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ آپ کا لا سمیہ ولا کفا ولا ندہ یہ ایک ہی معنی ہے، بے نظیر ہے، یعنی ان سب کا مشترک معنی اگر ہم کہیں تو بے نظیر ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ عام طور پر ایک لفظ کے کئی ایک مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت هل تعلم له سمیہ، کوئی ہم نام، ولا کف لہ، جیم، ولم یکن لہ کفوا احد، ولا ند لہ، اور ولا تجعلوا للہ اندادا، ند کی جمع انداد۔ تو یہ اللہ رب العزت ہر طرح سے، جس طرح ذات میں یکتا ہم واحد مانتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات میں اسماء میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ ولا يقاس بخلقه سبحانہ وتعالی، ولا يقاس، قیاس ہم جسے کہتے ہیں، ہم نہ ہی اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے ساتھ قیاس کیا جائے گا۔ قیاس کا معنی کیا ہے؟ دو چیزیں ایک چیز میں برابر، ایک صفت میں برابر ہونے کی بنا پر اس کا حکم بھی آپ اس کو لگاتے ہیں، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی کوئی صفت یا مخلوق کی کوئی صفت کو لے کر اللہ کے بارے میں کہنا، اللہ رب العزت کی کوئی صفت لے کر مخلوق کے بارے میں کہنا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے، تو قیاس بالکل اللہ رب العزت کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں قیاس اگر کریں تو کون سا قیاس استعمال کریں گے؟ قیاس اولا کہتے ہیں۔ قیاس اولا کسے کہتے ہیں؟ ایسا قیاس جس میں ہر طرح کے کمال اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرے، ہر وہ کمال جو کہ اللہ رب العزت کے لیے معنی جائز ہیں، وہ کمال بدرجہ اتم اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ قیاس اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا یقاس بخلقہ، اور اللہ رب العزت کو اپنی مخلوقات پر قیاس نہیں کریں گے۔ مثلا اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ حی ہے، بندہ حی ہے، تو حی جو ہے جاندار حی ہے، اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے، اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں قیاس نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ کما یلیق بجلالہ، اور مخلوق کی جو صفات ہیں ان میں کمی نقص اور ہر طرح کی کیا نام ہے کمی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر طرح سے بے نظیر ہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی چیز مخلوقات کے ساتھ قیاس کی جائے گی۔ فَإِنَّهُ، اب یہ باتیں کیوں؟ آپ کے پاس اسماء و صفات بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے، ہمارا یہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے ہر صفت میں اللہ رب العزت بدرجہ اتم اکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت، تو یہ کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ، بے شک وہ ذات، اعلم،
سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ بنفسہ، اپنے بارے میں، اللہ رب العزت اپنے بارے میں سب سے بہتر اور زیادہ جاننے والا ہے۔ وَبِغَيْرِهِ، اور دوسروں کے بارے میں، دوسروں سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے جو اسماء اور صفات استعمال کیے ہیں نا، ان کا معنی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ اسماء اور صفات استعمال کیا، تو کسی دوسرے نے تو نہیں کیا۔ یہ اسماء و صفات اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے استعمال کیا۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور اللہ رب العزت بات کے حوالے سے سب سے سچا بات والی ذات ہے جی۔ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّنْ خَلْقِهِ، اور اللہ رب العزت عمدہ بہتر بات والی ہستی ہے، من خلقہ، اس کے مخلوقات سے۔ اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہیں، خاص طور پر انسان ہیں، جنہوں نے اس بارے میں بحث و مباحثہ کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے اسماء و صفات استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ کلام کے حوالے سے کیا ہے؟ سب سے سچا ہے، سب سے سچا ہے۔ تو اور دوسرا، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اس کی جو بات ہے، کیا نام ہے؟ وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ عمدہ ہے، سب سے زیادہ عمدہ ہے۔ احسن حدیثا من خلق، اپنی مخلوقات کے، تو مخلوقات سے کمی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کہا کہ اب مجھ سے زیادہ بہتر سچا کلام والا کوئی نہیں ہے، عمدہ کلام والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کیا۔ امام ابن تیمیہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو صفات ہے نا، کس کے لیے استعمال کیا؟ اپنے لیے خود استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے خود استعمال کیا، اور اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جو کہ اصدق قیلا، بات کے اعتبار سے سب سے سچا، اور احسن حدیثاً، سب سے عمدہ بہترین بات کرنے والے، یعنی عمدہ کلام کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے بعد کن کا مقام آتا ہے؟ انبیاء کا، انبیاء اور رسول کا۔ ثم رسلہ، پھر اس کے رسول، اللہ رب العزت کے بعد ان کے رسول صادقون، سچے ہیں، وہ مصدقون، اور اللہ کے ہاں بھی یہ سچے ہیں، یعنی یہ خود بولنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان پر اعتماد کرنے کے اعتبار سے یہ ہر طرح سے سچے ہیں جی۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، ان لوگوں کے برعکس، ان لوگوں کے برعکس جو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں اسے ان کو خود پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ بخلاف الذین، برعکس ان لوگوں کے، یقولون، جو کہتے ہیں، علیہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لا یعلمون، جس کا ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے یہ دوبارہ یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں اسماء استعمال کیا، اپنے بارے میں صفات استعمال کیا، اور اللہ رب العزت بات کرنے کے اعتبار سے سب سے سچی بات اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے عمدہ بات اللہ رب العزت کی، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے، بات کے حوالے سے یہ اعلیٰ مقام پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ اسماء و صفات استعمال کیے، اور ساتھ ساتھ صرف اللہ نے نہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ، منتخب کردہ یہ انبیاء اور رسول کی جماعت ہے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے لیے اسماء استعمال کیے، اللہ رب العزت کے لیے صفات استعمال کیے، جبکہ یہ سارے یہ جو رسول اور انبیاء ہیں اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مصدق ہیں، وہ کیا نام ہے؟ سچے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی استعمال کیا۔ اب آگے آ کے کہتے ہیں بخلاف الذین یقولون علیہ،
ان لوگوں کے برعکس جو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو خود پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کے بارے میں جو صفات استعمال کیا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے لفظ حی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب یہ کہ اللہ رب العزت خود اپنے لیے لفظ حی استعمال کر رہے ہیں، صفت حی استعمال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو جماعت آ کر کیا کہتے ہیں، نہیں ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، ان کو خود پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سب سے بہترین کلام کرنے والا، سب سے سچا کلام کرنے والا، اور نبی انبیاء کی جو جماعت ہے وہ سچے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ واضح ہے جی۔ یہ یہاں پر یہ ہے نا، اصل بات یہ ہے امام ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات آگے انشاءاللہ وہ آئے گی، ادلہ آئے گی آگے، وہ ادلہ دلیلیں وہ قرآن حدیث سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے اسماء استعمال کیے، اپنے لیے صفات استعمال کیے، انبیاء نے، رسولوں نے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے لیے اسماء استعمال کیے، اللہ رب العزت کے لیے صفات استعمال کیے، اور بعد کے حوالے سے علم، بعد یعنی الفاظ کے معنی کے اعتبار سے اللہ اور رسول سب سے سچے، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے، پھر اللہ رب العزت کسی لفظ کے معنی اور مطلب جاننے کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب، سب سے زیادہ بلیغ، سب سے زیادہ فصیح، اور اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا۔ اب ہم آ کر کہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو گویا کہ یہ اللہ اور رسول کی مخالفت اس انداز سے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کو اللہ اور رسول کے خلاف کہہ رہے ہیں جو اللہ رب العزت کے استعمال کردہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کردہ الفاظ کو کیا نام ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو اتفاق کریں گے اسی پہ، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔